السلام علیکم جی، فیاض رامی آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بات کریں گے سیما حیدر کے حوالے سے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تازہ ترین اپڈیٹس اس کیس کے حوالے سے یہ ہیں کہ سیما حیدر کی ابھی تک شادی کا سٹیٹس جو ہے وہ بھارت میں طے نہیں ہو سکا، کلیئر نہیں ہو سکا، واضح نہیں ہو سکا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ سیما حیدر جو ہے وہ سچن کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ تو آیا یہ اسلامی قوانین، پاکستان کے قوانین کے مطابق اور بھارتی قوانین کے مطابق ایک شوہر کی موجودگی میں دوسرے شوہر سے شادی کر لینا جائز ہے، یا اور اس میں سے بچہ اگر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہوگا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بھارت میں ایکسٹرا میریٹل افیئر جو ہیں، شادی کے باوجود کسی کے ساتھ لیونگ ریلیشن شپ یا ایکسٹرا میریٹل افیئر جو ہیں وہ ناجائز تعلقات رکھنا ہندو میرج ایکٹ کے تحت یہ جائز ہیں، اور اس دوران اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو لیگل سٹیٹس دیتے ہیں اور اس کو وہ یہی کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ بالکل جائز۔ اور اس حوالے سے سپریم کورٹ آف انڈیا جو ہے وہ بہت سارے فیصلے دے چکی ہے کہ اگر کوئی ناجائز بچہ پیدا ہوتا ہے ڈیورنگ دا کورس آف ایکسٹرا میریٹل افیئرس تو وہ جائز ہے، اور ان کے مطابق یہ کسی قسم کا کوئی جرم نہیں ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ جب ایک فیمیل ایک لڑکی یا لڑکا بہت عرصہ ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، وہ پرزیوم کیا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ وہ شادی شدہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس لیے اس طرح کے معاملات کو جو ہے وہ انلیگل میرج نہیں کہا جا سکتا، اور اس کو فارمیلٹیز جو دیگر فارمیلٹیز ہیں اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اور اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں وہ لیگل ہیں اور یہ ان کے قوانین کے مطابق کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے۔ بھارت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہاں پہ یہ بھی جائز ہے کہ اگر لڑکی اور لڑکا صرف ایک دوسرے کے گلے میں ہار پہنا دیں تو وہ ایک شادی شدہ زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور اس دوران جو اولاد پیدا ہوگی وہ جائز ہے۔ اور ایکسٹرا میریٹل افیئر ایک شوہر کی موجودگی میں کسی اور سے اگر تعلقات رکھتی ہیں تو وہ جائز ہے۔ جہاں تک پاکستان کا کنسرن ہے اور اسلامی قوانین کا کنسرن ہے، اسلام میں اس چیز کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور اسلام میں باضابطہ طور پر اس چیز کو منع فرمایا گیا ہے، اور اگر ایک شوہر کی موجودگی میں خاتون جو ہے وہ کسی دوسرے سے تعلقات رکھتی ہے شادی کی موجودگی میں طلاق لیے بغیر ایکسٹرا، تو یہ ایک جرم بھی ہے، اور پاکستان کے جو شرعی قوانین ہیں اس کے مطابق زنا کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ تو نہ مسلم قوانین اس کی اجازت دیتے ہیں، نہ حدود آرڈیننس 1979 میں جو قانون بنایا گیا تھا وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، بلکہ اس کے اوپر 100 کروڑ کی سزا ہے، اور بالکل بھی اس دوران جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی اس کا ناجائز بچہ تصور کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ پاکستان میں ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک اسلامک ملک ہے، جبکہ بھارتی قوانین میں یہ بہت ساری چیزیں ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں۔ اب رہی بات یہ ہے کہ جو غیر قانونی طریقے سے سیما حیدر جو داخل ہوئی ہے انڈیا میں، اس کے اوپر فارن ایکٹ 1946 کا ایک قانون ہے جس تحت سیکشن 14 اور 14A اور 14B، اگر کوئی شخص بغیر کاغذات کے داخل ہو اور بغیر یا جعلی کاغذات کے اوپر داخل ہو تو اس کی 2 سال سے لے کر 8 سال تک سزا ہے۔ اس کے علاوہ سٹیزن شپ ایکٹ ہے کہ اگر اس شخص کو شہریت ملے گی یا نہیں ملے گی، تو سب سے پہلے بات یہ کی جائے گی کہ ایک شخص انلیگل طریقے سے بھارت میں داخل ہوا ہے، پہلے وہ اپنا سٹیٹس اسٹیبلش کرے، شادی اسٹیبلش کرے، دین سٹیزن شپ کی بات آتی ہے۔ سٹیزن شپ کسی صورت بھی نہیں مل سکتی، اور سیما حیدر کو ڈیفینیٹلی انلیگل طریقے سے بھارت میں داخل ہونے پر سزا بھی ہوگی، اور پاکستانی قوانین کے مطابق دیکھا جائے تو یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے اور اس طرح کے بچوں کی کوئی حیثیت نہیں، اور اسی لیے ہم فی الفور بطور وکیل میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ بھارتی گورنمنٹ کو چاہیے کہ سیما حیدر کو واپس کریں اور اس کے بچوں کو واپس کریں، اور اس حوالے سے جو حیدر علی ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے بھی رابطہ کر سکتا ہے، اور اس کے پہلے جو لیگل پروسیس ہوتا ہے وہ انشاءاللہ میں جو ان بھارتی جو پاکستانی ہائی کمشنر بھارت میں موجود ہیں ان کو میں ایک لیٹر لکھ چکا ہوں، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے لایا جائے گا۔ فی الفور پاکستان کے قوانین کے مطابق یہ انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، اور اس کی بچوں کی کسٹڈی جو ہے اس کا فی الفور ہم واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔